إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کے دلوں میں اس کی عزت ہو اور اس کا احترام ہو اور اس کا نام ہو. دنیا کے اندر بھی وہ یہ چاہتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ تو دنیاوی اعتبار سے، لیکن حقیقت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے اور اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و منزلت ہے، اللہ کے ہاں اس کی کتنی شان ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. انسان اگر لوگوں کی نظروں میں حقیر بھی ہو، لیکن اگر اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کے ہاں کن لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ دیکھیے، انبیاء علیہم السلام اور رسل علیہم السلام، سارے کے سارے انبیاء اور رسل علیہم السلام، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ، ان کا اللہ کے ہاں ان کی بڑی شان اور ان کے بڑے فضائل. جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لوگوں کی نظروں میں چاہے وہ جتنے حقیر سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑے ہی صاحب وقار تھے، بڑے ہی عزت و وقار والے تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ. اللہ آپ کو ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہے کہ جو دنیا میں بھی بڑا ہی باوقار، بڑا ہی باعزت ہوگا اور اسی طرح آخرت میں بھی بڑا ہی باوقار اور باعزت ہوگا. دنیا اور آخرت دونوں میں وہ عزت و وقار والا ہوگا. اللہ اس کی آپ کو بشارت دیتا ہے. اسی طرح سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی پیروکار تھے، ان کے جتنے متبعین تھے، جتنے ان کے فالوور تھے، وہ سارے اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے تھے. اور انبیاء علیہ السلام کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچا ہے. انبیاء اور رسل علیہ السلام میں سب سے افضل اور سب سے بہتر، سب سے زیادہ فضائل والے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے تو آپ کے ذکر کو بھی بلندی دی ہے کہ جہاں ہمارا نام بلند کیا جاتا ہے وہاں آپ کا نام بھی بلند کیا جاتا ہے. دنیا بھر کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، ہر مسجد سے 5 مرتبہ اذان کہی جاتی ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ
اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے ہر مؤذن، ہر مسجد میں، ہر اذان کے اندر۔ یہ آپ کے نام کی بلندی ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کا بھی مقام و مرتبہ اسی طرح سے ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے چنیدہ لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، انبیاء بھی اور انبیاء کے فالوورز بھی، ہمارے نبی بھی اور ہمارے نبی کے صحابہ کرام بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المہتدون۔ یہ اور اس قسم کے اور بہت سارے سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے دیے، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون۔ یہ سارے سرٹیفکیٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں سے میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہ تھے، یہ ایک دیہاتی تھے، دیہات سے کوئی نہ کوئی چیز لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت ہے۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں کھڑے کوئی چیز بیچ رہے تھے، پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے گلے میں لے لیا، اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا، پیچھے سے جا کے اس کو چمٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ یعنی اسی صحابی کے بارے میں آپ فرما رہے کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ وہ صحابی کہنے لگے تجدنی کاسدا اذا لتجدنی کاسدا، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میں تو بڑا سستا بک جاؤں گا، میری تو کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت عند اللہ غال، تم لوگوں کی نظروں میں بڑے سستے ہوگے، تمہاری ویلیو کم ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک تم بہت مہنگے ہو۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ لوگوں کی نظروں میں بہت ہی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے جلیبیب نامی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا نکاح فلاں انصاری کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو بہت ہی حقیر سا بندہ ہوں، یہ بھی ویسے شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہ تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں تو بہت ہی حقیر سا بندہ ہوں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر انک عند اللہ لست بکاسد، تم اللہ کے نزدیک اتنے سستے نہیں ہو، اتنے حقیر نہیں ہو جتنا تم سمجھ رہے ہو، اللہ کے نزدیک تم بہت مہنگے ہو۔ پھر اسی صحابی کے نکاح کا پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کے گھر میں، وہ راضی ہو گئے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو پسند کیا تھا تو وہ لوگ بھی راضی ہو گئے۔ پھر چند دن کے بعد جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، چند دن کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ کے اندر یہ جلیبیب نامی صحابی، انہوں نے پہلے 7 کافروں کو جہنم واصل کیا، 7 کافروں کو اپنی تلوار سے قتل کیا، اور پھر یہ خود بھی شہید ہو گئے۔ جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو اپنے ان بازوؤں کے اندر اٹھا کر ان کو قبر کے اندر اتارا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں کے اندر اٹھا کر قبر کے اندر اتارا، اس کی شان کتنی ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا اللہ رب العزت کے نزدیک۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں کس طرح مقام و مرتبہ بنا سکتے ہیں، ہم اللہ کے ہاں کیسے باعزت اور باوقار بن سکتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں تو ہم باوقار بنتے ہیں اچھے کپڑے پہن کر، اچھی گاڑی پہ سوار ہو کر، اچھا بنگلہ دکھا کر، کسی اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلا کر، اور اس طرح کی دنیاوی چیزوں کے ساتھ، لیکن اللہ کے ہاں آپ کیسے باوقار اور باعزت بن سکتے ہیں؟ اور اس کے پھر فضائل کتنے ہیں؟ فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے ہاں باوقار بن جاتا ہے،
اللہ کے ہاں جس کی شان ہوتی ہے، اللہ کے ہاں جس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ جبریل امین سے کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں سے محبت کر لی ہے، تم بھی اس سے محبت کر لو۔ پھر جبریل امین آسمان میں فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے فلاں سے محبت کر لی ہے، تم بھی اس سے محبت کر لو۔ پھر سارے فرشتے جبریل امین سمیت سارے فرشتے اس سے محبت کر لیتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اسی طرح سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آسمان والے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے فلاں بندے سے پیار کرتے ہیں، تو تم زمین والو تم بھی اللہ کے فلاں بندے سے پیار کر لو۔ وہ پھر ہر دل عزیز بن جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں مقبول بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے ہاں جو شخص مقام و مرتبہ پا لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ہر وقت اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کبھی بیزار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص لوگوں کی نظروں میں بڑا ہی حقیر سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی کے دروازے پہ جائے تو ہو سکتا ہے گھر والے اس کو دھکے دے کر واپس نکال دیں، اس کو نکال دیں، اس کو وہاں سے بھگا دیں۔ لیکن وہ شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شخص اللہ رب العزت کو کوئی قسم دے کہ اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ یہ کام تو نے ضرور کرنا ہے، تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ ایسے حقیر لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے اللہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں دروازوں پہ دھکے کھانے والے، لیکن اللہ کے ہاں اتنا بلند مقام و مرتبہ کہ اگر اللہ کو بھی قسم دیں گے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کریں گے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمائی۔ لہذا خلاصہ یہ ہے، مختصر بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اونچا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں اونچا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، اللہ رب العزت کے ہاں اونچا مقام و مرتبہ پانے کے لیے اور اللہ کی نظروں میں باعزت اور باوقار بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ باعزت اور باوقار کون ہے؟ وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ وہ رنگ کے حساب سے جیسا بھی ہو، وہ نسل اور خاندان کے حساب سے وہ جیسا بھی ہو، وہ عجمی ہو یا عربی ہو، جو شخص بھی سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوگا۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے میرے عزیز بھائیوں؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں فرض کی ہیں سب سے پہلے اللہ کے فرائض کو پورا کیا جائے، اور پھر نفلی عبادات بھی کثرت کے ساتھ کی جائیں۔ سب سے پہلے فرائض جیسے فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، فرض حج ہے، فرض زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کرنا بھی یہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی چیز ہے وہ ہے ترک محرمات۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کر دیا، ان تمام کی تمام چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جو شخص اس طرح تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، یعنی اللہ کے فرائض پہ عمل کرتا ہے، نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور محرمات کو ترک کر دیتا ہے، اور اگر کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے والا ہوتا ہے۔ جب انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت کر لیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، اگر کسی بھی شر سے اور فتنے سے بچنے کے لیے وہ مجھ سے میری پناہ مانگے گا تو اس کو ضرور پناہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند الفاظ کے اندر آج کے خطبے کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہوگا، اللہ کے فرائض پہ عمل کرنا ہوگا، اور اسی طرح محرمات کو ترک کرنا ہوگا، اور اسی طرح نفلی عبادات کے اندر کثرت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.